بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ سب کا یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ روزہ اور تراویح الگ الگ عبادتیں ہیں۔ روزہ فرض ہے جبکہ تراویح سنت موقدہ ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت اہتمام کے ساتھ پڑھا اور ہمیں بھی اس کی ترغیب دی۔ پہلا سوال، تراویح پڑھے بغیر روزہ قبول ہوگا یا نہیں؟ جی ہاں، روزہ قبول ہوگا، کیونکہ روزہ اور تراویح کا آپس میں براہ راست تعلق نہیں، لیکن تراویح چھوڑ دینا ایک بڑی نیکی سے محرومی ہے۔ روزے کا حکم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے متقی ہو جاؤ۔ پیارے دوستو، اس آیت میں روزے کا حکم دیا گیا ہے لیکن تراویح کا ذکر نہیں ہے۔ تراویح کی حقیقت، نماز تراویح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت کی صورت میں بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، یعنی تراویح ادا کی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تراویح پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے، مگر روزے کے قبول ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ دوسرا سوال، اگر تراویح نہ پڑھیں تو کیا نقصان ہوگا؟ بندہ گناہگار نہیں ہوگا، مگر ایک بڑی نیکی ضائع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ دل کی سختی اور غفلت بڑھ سکتی ہے، اور جو تراویح پڑھے گا وہ زیادہ اجر و ثواب کا حقدار بھی ہوگا۔ تیسرا سوال، اگر تراویح پڑھنا مشکل ہو تو کیا کریں؟ اگر مسجد جانا ممکن نہ ہو تو گھر میں پڑھ لیں، اور اگر 20 رکعت مشکل لگتی ہیں تو کم از کم 8 رکعت پڑھ لیں۔ قرآن کے طویل حصے سننے کی نیت کر لیں تاکہ دل نرم ہو۔ تو پیارے دوستو، تراویح نہ پڑھنے سے روزہ قبول ہوگا، لیکن تراویح پڑھنے سے رمضان کا ثواب اور برکت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سنت مبارکہ کو اپنانے اور رمضان کے حقیقی فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسلام کی تعلیمات آپ تک پہنچ جائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔